بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اور ذکر کیجیے آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے راست باز سچے نبی تھے۔ قرآن مجید میں جہاں وہ ذکر فی الکتاب ارشاد ہوا، وہاں معنی ہوتا ہے چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ مریم آیت نمبر 41۔ اے چشمہ علم و حکمت کی زبان والے محبوب، اپنی کتاب قرآن و حدیث میں ہمارے ملکوت و ملک کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ساری مخلوق انسانیت کے سامنے چرچا فرمائیے۔ ان کی شان و کمال، صفات و حالات، تعلیم و تربیت، شریعت و ملت کا سب کے سامنے تذکرہ کیجیے، تاکہ یہود و نصارہ کی ان عیاریوں مکاریوں کا پردہ چاک ہو جائے جو انہوں نے توریت و انجیل کی آیتوں میں تغیر و تبدل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سچی توحید، پکی عقیدت اور مضبوط کردار، مربوط اعمال، بہترین خصائل، چمکدار فضائل پر کذب و افتراء کے پردے ڈال رکھے ہیں، خاص کر ان سرداران مکہ اور عرب دنیا کے سامنے جن پر اخلاقاً، انساباً، نسلاً، قرابتاً، دیناً، ملتاً، فکراً ہر طرح ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی فرما برداری واجب و لازم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ابو العرب اور تمام عربوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہاں سے روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، جنہیں اس بات پر ناز تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان بتوں کے پرستار نہ تھے جن کی پوجا کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے۔ تمہیں اگر اس حماقت سے باز آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم الٹا آمادہ سر و فساد ہو جاتے ہو، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا دین اور تمہارا دین، اور پھر تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو؟ نیز تمہیں جب بتوں کی پرستش سے روکا جاتا ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد ایک ملت پر تھے اور ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنی ہے تو پھر اپنی عظیم و جلیل باپ سے ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو، جس کی اولاد میں سے ہونا تمہارے لیے وجہ صد افتخار ہے۔ ایسے عظیم یا جلیل باپ کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے آبا و اجداد کی پیروی تمہارے لیے کیوں کر درست ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اگر تم عقل سلیم پر اپنی عقیدہ کی بنیاد رکھتے ہو تب بھی دین ابراہیم کو اختیار کرو، اور اگر محض تقلید آبا پر تمہارے عقیدہ کا انحصار ہے تو پھر بھی دین ابراہیم کو اپناؤ، کیونکہ شہرت ناموری اور رفعت شان میں تمہارا کوئی دوسرا باپ ان کا ہمسر نہیں۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو اور تم اپنے باپ دادا کے دین کو برحق مانتے ہو، تو تمہارے سامنے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا دین پیش کر رہے ہیں، سوا اس کو مانو اور قبول کرو۔ عرب کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے آئے تھے، ہم ان کے طریقہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ دادا بھی بت پرستی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عرفی باپ دادا کے طریقوں کو نہیں اپنایا بلکہ توحید کو مانا۔ پس تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، اور اگر باپ دادا کی اتباع کرنی ہے تو سب سے معظم اور مکرم باپ ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اکثر کفار اپنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تقلید نہیں تھا بلکہ دلائل میں غور و فکر کر کے توحید کو اپنانا تھا۔ سو تم بھی دلائل میں غور و فکر کر کے توحید کا اختیار کرو۔